اور کون دیکھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا، یقیناً ہم نے آپ کو شاندار فتح عطا فرمائی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ دور فرما دے اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے جو الزام آپ پر لگے ہجرت سے پہلے وما تأخر، اور جو ہجرت کے بعد لگے۔ یہاں تک اس آیہ کریمہ پر بات ہو چکی ہے کل والے درس میں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور مکمل فرما دے اپنے انعامات کو آپ پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ پاک کی یعنی سورہ فتح کی ابتدا میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو انعامات اللہ نے فرمائے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے شان نزول کے بیان میں یہ بات ہو چکی ہے کہ مسلمانوں کو بہت ستایا گیا، پھر انہوں نے ہجرت بھی کی، پھر وہ عمرہ کے لیے آئے، پھر روک دیا گیا، اور پھر حدیبیہ کے مقام پر صلح ہو گئی، اس صلح کا بھی ذکر تفصیلی ہو چکا ہے۔ اس صلح کے بعد مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، یہ فتح آپ کو اس لیے عطا فرمائی ہے تاکہ اللہ پاک اپنے انعامات آپ پر مکمل کر دے۔ وہ انعامات کیا ہیں؟ وہ غلبہ دین ہے، دین مکمل کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دین اسلام عطا فرمایا ہے اپنے حبیب کو اور آپ کے ذریعے پوری انسانیت کو، پوری امت کو جو عطا فرمایا ہے، یہ بہت ہی اعلیٰ ضابطہ حیات ہے۔ اس میں کامیابیاں ہی کامیابیاں۔ یہ ایسی حقیقت ہے کہ دشمن بھی مانے بغیر نہیں رہ سکتا کہ دین میں کتنی برکات ہیں، دین میں کیا کیا کامیابیاں ہیں۔ انہی آیات کی روشنی میں مجھے ایک دو باتیں ابھی موجودہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے میں اس کی بات بھی شیئر کرنا چاہوں گا۔ اب پاکستان کی اور انڈیا کی کشمکش ہے، لوگ اظہار خیال کر رہے ہیں انڈیا کی۔ میں ایک کلپ سن رہا تھا، ایک عورت، یعنی اس میں بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ اگر مسلمان اسلام کو مکمل طور پر اپنا لے تو دشمن بھی اس کے مداح بن جاتے ہیں۔ وہ ایک عورت، وہ اینکر سوال کر رہا تھا کہ یہاں تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ اس کی کوئی زمین تھی تو اس نے کہا کہ میں نے یہاں مسجد بنانی۔ اس نے کہا کمال ہے، تو ہندو مسجد بنائے گی؟ اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ مجھے کوئی مصیبت تھی، اس نے کوئی مصیبت اپنی بتائی، یہ پریشانی تھی، میں نے ہندوؤں کے دروازے کھٹکائے ہیں، کسی نے میری مدد نہیں کی، مسلمان آگے بڑھے، انہوں نے میری اس مشکل کو دور کر دیا ہے۔
تو میں یہ جان گیا، اگرچہ میں ہندو ہوں لیکن میں جان گیا ہوں کہ اسلام مذہب سچا ہے، اور جو کچھ اسلام میں کہیں بھی نہیں میں مسلمانوں کے لیے مسجد بناؤں۔ اور ایک عورت مودی کو یہ مخاطب کر رہی تھی کہ جب فلاں جگہ پہ ہم ہندوؤں پر مشکلات آئیں تو ہندوؤں نے ہمارے اوپر دروازے بند کر دیے، تو ہندو آپس میں ان کی لڑائی کوئی جھگڑا تو وہ ہماری جان کے دشمن بن گئے، تو اس علاقے کے مسلمانوں نے ہمیں پناہ دی، انہوں نے اپنی مسجدیں ہمارے لیے کھول دی، انہوں نے اپنے دروازے ہمارے لیے کھول دے، ہمیں پناہ بھی دی، ہمیں کھانا بھی کھانے سب کچھ ہمیں دیا۔ وہ عورت کہہ رہی تھی، اس نے کہا کہ آج اگر مسلمانوں کو تو حملہ کرے گا تو ہم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ اسلام کی یہ حقانیت ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ نے اس لیے تمہیں آپ کو یہ کامیابی عطا فرمائی ہے، آپ کو فتح عطا فرمائی ہے، تاکہ آپ کا جو یہ نام ہے اسلام یہ مکمل کر دیا جائے۔ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور چلائے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سیدھی راہ پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر طرح حفاظت فرمائے۔ اسلام کے نفاذ میں ہمیشہ رکاوٹیں آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اعلان فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ذات ہے جس نے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا اور دین حق دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک اس کو ناپسند بھی کریں، اس میں روڑے اٹکائیں، رکاوٹیں پیدا کریں، اس کے باوجود بھی دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ غالب کر دے، میں نے اس لیے رسول کو بھیجا ہے۔ یہ امت مسلمہ اس لیے آئی ہے کہ یہ دین کے غلبہ کے لیے جہاد میں مصروف رہیں، دین کو غالب کرنے کے لیے۔ جب دین غالب ہو جائے گا، جب مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبے میں دین ہوگا، تو پھر ان کی کامیابی کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات اور احسانات ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ایسی مدد فرمائے جو زبردست، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ایسی مدد فرمائے جو بہت زبردست مدد ہو، اس کا مقابلہ کوئی مخالف طاقت نہ کر سکے۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہ وہی ذات ہے جس نے اہل ایمان کے دلوں میں تسکین عطا فرما دی، دلوں کو اطمینان عطا کر دی۔ مسلمان نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے تھے، اس وقت کے مسلمان بات سمجھ میں آئے تب بھی مانتے تھے، نہ سمجھ میں آئے تب بھی مانتے تھے۔ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک کا ایک یہ انعام بھی تھا کہ حضور جو کہہ دیتے صحابہ مان لیتے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی ہم نے کل ذکر کیا ہے کہ وہ جو شرائط رکھی گئی تھی وہ کافروں نے بھی شرائط رکھی تھی، حضور نے مان لی، اور بظاہر اس معاہدے کو دیکھنے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ناکام ہو گئے ہیں اور یہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ ہر بات انہی کی مانی گئی ہے، ان کی ہر شرط مانی گئی ہے۔ تو اس وقت کوئی اور پارٹی ہوتی تو ضرور پڑا پڑ جاتا، یہ ہم نہیں مانتے جی، یہ شرطیں ہم نہیں مانتے جی۔ تو دیکھو یہاں تک ایک بات اس دن مطلب یہ بھی اس میں تھی جو اس دن نہیں ہو سکی، کہ جب سائن ہونے لگے نا، دستخط ہونے لگے اس معاہدے پر، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی بندہ تمہاری طرف آ جائے تو ہم واپس لے جائیں گے، تمہیں واپس کرنا ہوگا، تمہارا ادھر ہماری طرف آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اب دیکھو میں ٹھیک ہے جی، اب اس حکمت کو حضور جانتے تھے، وہ نہیں جانتے۔ اس کے بعد معاہدے پر
جب دستخط ہونے لگے تو معاہدہ لکھ رہے تھے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ لکھو یہ معاہدہ جو ہے نا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ معاہدہ۔ انہوں نے اعتراض کر دیا، انہوں نے کہا جی کہ رسول اللہ تو ہم مانتے نہیں ہیں، یہی تو مسئلہ ہے، محمد بن عبداللہ لکھا جائے، محمد رسول اللہ نہیں اس معاہدے پہ لکھا جائے گا، یہ ہمارے ساتھ معاہدہ ہم نہیں مانتے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہے نا یہاں یہ کاٹ دو، اتنے الفاظ جو قابل اعتراض ہیں ان کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ حضور میرے ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، یہ الفاظ میرے ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، میں نہیں کاٹ سکتا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود وہ اپنا اتنا نام سائڈ پہ کر کے تو محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ تو اب وہ جو یعنی اعتراض کرنے والے تھے کہ ہم اس معاہدے میں محمد رسول اللہ کے لکھے ہوئے الفاظ بھی ہمیں قبول نہیں ہے، وہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں بعد میں، وہی پھر محمد رسول اللہ بھی مانتے ہیں، پھر ان کی نسلیں بھی مانتی ہیں۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمان اللہ پہ بھروسہ کر لے، اگر یقین کر لے اور اللہ کے دیے ہوئے دین پر پورا اپنے اوپر نافذ کر لے اس کو، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں نے مسلمانوں کے دلوں میں، اہل ایمان کے دلوں میں میں نے اطمینان ڈال دیا۔ یہ دل کا اطمینان یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ بعض دفعہ حالات بڑے خراب ہوتے ہیں لیکن بندے کا دل مطمئن ہوتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، حالات تو کبھی ادھر ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن جب یہ صورتحال بن جائے نا کہ دل پر اتنا اثر، مر گئے پتہ نہیں کی ہو جانا ہے، ٹینشن جی بندے کو ٹینشن لائے گی جی۔ اطمینان یہ چیز ہوتی کہ اس کو ٹینشن نہیں ہوتی، حالات جیسے بھی ہوں ٹینشن نہیں ہوتی بندے کو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے، دل ہر حال میں مطمئن رہتا ہے، اور اس بندے کا جس کا اللہ پہ بھروسہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، وہ کرم فرما دے گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس طرح کی سوچ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات و سلام